صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن سکو۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم پر روزے واجب ہیں، وہ صرف ہم پر نہیں تھے بلکہ ہم سے پہلے والوں پر بھی روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ تو جس طرح سے ان کے اوپر یہ روزے فرض قرار دیے گئے تھے، ویسے ہی امت مسلمہ پر بھی یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، واجب قرار دیے گئے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جو شعبان کا مہینہ ہے، جو ابھی چل رہا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جو عبادتوں والا مہینہ ہے، جس میں مستحب روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جس مہینے میں مستحب روزے رکھنے چاہیے، تو جہاں پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، اس کے فوراً بعد ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جو مہینہ آج سے 3-4 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مہینہ خداوند عالم کا مہینہ ہے، یعنی ہم ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کے مہمان ہونے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، تو ہم کس طرح سے انتظام کرتے ہیں، اپنے حسب حیثیت اپنے مہمان کے لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے مہمان کے لیے بہترین طریقے سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بہترین غذا کا انتظام کرتے ہیں، مکان کو سجاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے مہمان کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں، اور یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بچہ شرارت نہ کرے، کوئی بچہ مہمان کو پریشان نہ کرے، اور جو زیادہ شریر بچہ ہوتا ہے، جو زیادہ شرارت کرنے والا ہوتا ہے، اسے مہمان کے سامنے نہیں آنے دیتے، کمرے میں الگ دوسرے کمرے میں اسے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مہمان کو پریشان نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اپنے مہمان کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے جیسے ممکن ہو سکے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، تو عزیزان گرامی ہم اپنے مہمان کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ خالق کائنات خداوند عالم ہے، جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، جس نے تمام نعمتوں کو خلق کیا ہے، جو تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ ہمیں مہمان بلائے گا، جب وہ میزبان ہوگا، تو وہ کس طرح سے میزبانی کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس کی میزبانی کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو اس کی سب سے زیادہ بدترین مخلوق تھی، جو سب سے زیادہ نالائق مخلوق تھی، خداوند عالم نے اسے قید کر دیا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں جو شیطان ہے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزے داروں کو بہکائے نہ، مخلوقات خدا کو، بندگان خدا کو بہکا نہ سکے۔ تو سب سے پہلا انتظام خداوند عالم نے یہ کیا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ وہ خداوند عالم کے مہمانوں کو پریشان نہ کر سکے۔ تو ہم اس مہینے میں کس کے مہمان ہیں؟ خداوند عالم کے، خالق کائنات کے مہمان ہیں۔
اور جب ہم کسی کے ہاں مہمان ہوتے ہیں تو ہم بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں، کس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس کے حسب حیثیت ہم اپنا انتظام کرتے ہیں، جانے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے لباس کا انتظام کرتے ہیں، بہترین طریقے سے مزین ہو کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بلا کون رہا ہے، ہم کس کے مہمان ہو رہے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ہم خداوند عالم کے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی ویسے ہی جانا ہے جیسا وہ بلانا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو عبادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان بہترین طریقے سے عبادت کر سکتا ہے اور بہترین طریقے سے عبادت کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں۔ تو چند حدیثیں ہیں جس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصیام فانہ لی وانا اجری بہ۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک جزا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی نیک کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کی جزا کیا ہے؟ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی یا 700 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جزا دی جاتی ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ جہاں ہر نیکی کے بدلے 10 یا 700 گنا ثواب ملتا ہے، وہیں روزے کا جو ثواب ہے وہ بے حساب ہے۔ اس کا ثواب صرف خداوند عالم کے علم میں ہے کہ خداوند عالم اس کا کتنا ثواب دے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی بالصبر الصوم، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اب ہم جب ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے، اور اس طرح دونوں آیتوں کے ملانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے اور صبر کرنے والوں کا حساب بے حساب ملنے والا ہے، یعنی ان کی جزا صرف اور صرف خداوند عالم جانتا ہے۔ اور یہی چیز روزے کی عظمت اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کے علاوہ اولاد آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور قیامت کے دن بندہ مومن کی اسی طرح سپر ہے جس طرح دنیا میں ہر آدمی کا اسلحہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور روزے دار کے دہن کی بو خداوند عز و جل کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ روزہ دار کو
दोहरी खुशी नसीब होती है। एक इफ्तार के वक्त जब कोई चीज़ खाता है और दूसरे जब मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। ये खुद पैगंबर अकरम रोज़ेदार की फजीलत को बयान कर रहे हैं। एक और हदीस में बयान करते हैं, उस ज़ात गिरामी की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू खुदावंद आलम के नज़दीक मुश्क की बू से बेहतर है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, उस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को सिर्फ मेरे लिए तर्क कर रखा है, लिहाजा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। यानी जितनी नेकियां हैं उनकी जज़ा मुअय्यन है, यानी एक नेकी के एवज़ 10 नेकियां, एक नेकी के एवज़ 700 गुना नेकियां। लेकिन रोज़े की जज़ा चूँकि ये खुदावंद आलम ने कहा है कि इसकी जज़ा मैं देने वाला हूँ, लिहाजा वो ज़ात लामहदूद है, तो उसके सवाब को हम गिन नहीं सकते। तो वो जब देगा तो वो बेहिसाब देने वाला है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हमें कई चीज़ों से बचाता है। सबसे पहली चीज़, रोज़ा जहन्नम से हिफाजत करता है। रोज़ा इंसान को जहन्नम से बचाने वाला है। इस सिलसिले में पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा रखो क्योंकि वो जहन्नम से महफूज रहने की सिपर है, और अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो कि मरते वक्त तुम बिल्कुल खाली पेट हो तो ऐसा ही करो। ये पैगंबर अकरम इरशाद फरमा रहे हैं। पैगंबर अकरम ने रोज़े को सिपर इसलिए करार दिया है कि रोज़े की वजह से इंसान की दो मजबूत कुव्वतें यानी शहवत और गज़ब उसके काबू में रहती है, और अगर ये दोनों बेकाबू हैं तो इंसान को गुमराही और भयानक तबाही के मुंह में झोंक सकती है। इसीलिए आपने ये भी फरमाया, रोज़ा उस वक्त तक सिपर है जब तक उसे पारा ना किया जाए, यानी जब तक रोज़े को बातिल ना किया जाए। यानी इंसान को रोज़ा शहवत और गज़ब पर काबू पाना सिखाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया मोहम्मद व आले मोहम्मद कि मौला फरिश्ते अफजल है या इंसान अफजल है। तो इमाम इसका जवाब इस तरह से बयान फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने दुनिया में 3 तरह की मखलूक को खल्क किया है। अब चूँकि यहाँ इंसानों की फजीलत को बयान करना है, ऐसे तो बहुत सारी मखलूक़ात हैं, लेकिन चूँकि मुआज़ना 2 मखलूक के दरमियान है, एक इंसान है और एक फरिश्ता है, तो यहाँ मौलाए कायनात 3 तरह की मखलूक़ात का जिक्र करते हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने फरिश्तों को खल्क किया, इंसान को खल्क किया और हैवानात को खल्क किया। जब इन तीनों मखलूक को खल्क किया तो फरिश्तों को खुदावंद आलम ने अक्ल इनायत फरमाई, अक्ल दी, शहवत और गज़ब नहीं दिया। और जब हैवानों को खल्क किया तो हैवानों को शहवत और गज़ब दिया, अक्ल नहीं दी। अब किस तरह से ये रोज़ा इंसान को शहवत और गज़ब से बचाता है? अक्ल और शहवत दी, गज़ब, शहवत और गज़ब दिया, अक्ल नहीं दी हैवानों को। और जब इंसानों को खल्क किया तो इंसानों को ये तीनों कुव्वतें अता कर दी, अक्ल भी दी, शहवत भी दी और गज़ब भी दिया। अब अगर ये देखना है कि इंसान अफजल है या नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि अगर इंसान शहवत और गज़ब पर कंट्रोल कर पाता है, अक्ल को शहवत और गज़ब पर गालिब लाता है, तो इंसान फरिश्तों से ज़्यादा अफजल है। और अक्ल और शहवत इंसान की अक्ल पर गालिब आ जाए तो इंसान हैवानों से बदतर हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगंबर अकरम हमें तरीका बता रहे हैं कि अगर हमें फरिश्तों से ज़्यादा अफजल होना है तो हमें रोज़े रखना होगा, इसलिए कि रोज़ा गज़ब और शहवत पर कंट्रोल करना सिखाता है। इसलिए कि रोज़ा वो शय है, वो चीज़ है, वो प्रैक्टिकल इबादत है जो हमें इबादत करने का सही मानों में सलीका और तरीका सिखाती है। हम जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में हम क्या करते हैं? नमाज सुबह से लेकर मगरिब तक
بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بھوکے پیاسے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ حکم خداوندی ہے، خداوند عالم کا حکم ہے۔ ہم کون سی چیزیں نہیں کھاتے ہیں؟ ہم اناج نہیں کھاتے ہیں، ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو اب تک ہمارے لیے حلال تھی، اس کا کھانا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن چونکہ حکم خداوندی ہے تو اب یہ حلال چیزیں بھی ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم واقعاً روزہ رکھ لیں تو ہمیں روزہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم حکم خداوندی پر عمل کریں، یعنی روزے کے وقت تک وہ چیزیں جو اب تک حلال تھی ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اور اس سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے روزے کے وقت ان چیزوں سے اجتناب کیا ہے تو جو اس کے بعد والے مہینے ہیں، ماہ مبارک کے بعد کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں بھی ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے، اور ان چیزوں کا انجام دے جنہیں خداوند عالم نے حلال قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور روزے کو خداوند عالم نے کیوں فرض قرار دیا ہے اس کی بھی علت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے روزے کو لوگوں کے خلوص کی آزمائش کے لیے فرض قرار دیا ہے، یعنی ہم اپنے خلوص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، روزہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو صرف ہمیں کھانے پینے سے اجتناب نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ پورے بدن کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو آزمائے کہ واقعاً ہمارے اندر خلوص پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ یہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزہ واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ روزہ واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سب برابر ہو جائے، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہ چکھ لے وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے یہ چاہا کہ اس کی تمام مخلوقات کے درمیان مساوات پیدا ہو جائے اور مالدار بھی بھوک کا مزہ اور درد چکھ لے، تاکہ اس کا دل بھی کمزوروں کے لیے نرم پڑ جائے اور وہ بھی بھوکوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ یہ ایک علت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ مالدار بھی بھوک اور پیاس کا احساس کرے، اس لیے کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے تو ہر چیز کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا چونکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تب جا کے وہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے گا اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ اب امام رضا علیہ السلام ایک اور علت کو بیان کرتے ہیں کہ روزے کے واجب ہونے کی اور علت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کرے۔ یعنی ایک طرف تو ہمارے چھٹویں امام نے بتایا کہ بھوک اور پیاس کا احساس کرے تاکہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس ہو، اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جب آخرت میں قیامت کے روز انسان محشور ہوگا تو وہاں کی غربت کا احساس کرے، وہاں وہ تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، وہاں کی غربت کا اندازہ کرے، اور یہ کہ روزے دار اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے خدا کے سامنے ذلیل، مسکین، نیاز مند، ثواب کا مستحق، جزا کا منتظر اور خداوند عالم کا عارف اور ثواب کا مستحق بن جائے۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو خواہشات کا توڑ اور اس کے بارے میں نصیحت، فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادگی، آئندہ کے لیے رہنمائی، اور تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے
کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے اس کو برداشت کرنا کتنا دشوار ہے، لہٰذا اسے دیکھ کر وہ حقوق ادا کریں جن کو خداوند عالم نے ان کے اموال میں واجب قرار دیا ہے۔ یہ امام علت بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ انسان کے اوپر واجب کیوں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور روزے کے معنوی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ روزے دار کا سونا عبادت اور سانس لینا تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو روزے دار کے لیے دعا کرنے پر معمور کیا ہے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور روزے کی حد کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ جب تک تم روزہ رکھو پھر تمہارے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، اور اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو بچا کر رکھو، اور نیک باتوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہو، اور اپنے خادموں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ روزے کی اصل حد ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ جب تم روزہ رکھو تمہارے کان، آنکھ، کھال اور بال کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں امام بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے روزہ رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ ساری عبادتیں انہی کی قابل قبول ہے کہ جن کے دامن ولایت تھامے ہوئے ہیں، جو ولایت کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مشروط ہے عبادتیں کس چیز پر؟ ایمان پر۔ ایک شخص ایمان نہیں لایا اور وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے تو یہ ساری نعمتیں، جو ساری جزا ہے، کیا اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے پہلی شرط کو ہی قبول نہیں کیا، خداوند عالم پر ہی ایمان نہیں لایا۔ تو جب انسان خداوند عالم پر ایمان نہ لائے، رسول پر ایمان نہ لائے، ولایت مولا کائنات کو نہ مانے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بے معنی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کا ایمان ولایت پر نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے بیان کر دیا کہ روزہ رکھنا اتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اتنی زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ مسائل ہیں جو کہ توضیح المسائل میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ افراد جو کہ مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ ان کے لیے تکلیف شرعی ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ جب تک وہ روزہ رکھ سکتے تھے انہوں نے روزہ رکھا، ان کی اب تکلیف شرعی ہے، جو احکام ہے اس کے مطابق وہ عمل کو انجام دے۔ لہٰذا خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور نیتوں کے مطابق ان کو ان کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔